बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आइए देखते हैं कि आज किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले एशिया कप की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है और एक शानदार मुकाबला हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं उन चंद लोगों में से ज़रूर हूँ। आई विल ब्रैग अबाउट दिस कि मैंने पहले भी बोला था। जी, मोई शाह साहब भी बिल्कुल थे, उन्होंने मुझे याद दहानी करा दी। मोई शाह साहब ने भी ये कहा था कि मुझे अब लगता है कि अफगानिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका की टीम भी बहुत शानदार है ऑन देयर गिवन डे। सो फार देव नॉट प्लेड दैट क्वालिटी क्रिकेट, वो एक अलग बात है, लेकिन इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। बांग्लादेश को क्रेडिट देना होगा, दे केप्ट देयर नर्व्स, ऑल्दो के स्कोर इतना नहीं था, लेकिन आई थिंक इट वाज जस्ट इनफ जो आपको चाहिए था इस पिच के ऊपर। और अफगानिस्तान की बैटिंग एक बार फिर एक्सपोज हो चुकी है। इस टूर्नामेंट से पहले ही इसकी निशानदेही हमारे प्रोग्राम में कर दी गई थी कि कोई इतनी बैटिंग नहीं है, बस एक ओवर हाइप्ड जो है टीम बनी गई है। और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम को क्या हुआ। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात से खेलने जा रहा है, जीतेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे अगले राउंड के लिए। तो आज बड़ी एक अहम पाकिस्तान टीम की कैंपेन है, जिसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ कॉम्बिनेशंस में तब्दीली हो सकती है, क्या कुछ करना चाहिए और क्या चीज़ें बेहतर करनी है, इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। और यूएई की टीम ऑब्वियसली हैव हैड अ डिसअपॉइंटिंग एशिया कप सो फार, लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान इस मैच का कितना भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। सिर्फ जीतना नहीं है, मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी वापस लेकर आना है टीम में, तो ये मैच बड़ा ज़रूरी साबित होगा। उसके बाद आपसे सैफ अंडर-17 चैम्पियनशिप की बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान ने भूटान को 4-0 से शिकस्त दी और हैट्रिक भी स्कोर की गई पाकिस्तान के प्लेयर की जानिब से। और बड़ी ज़बरदस्त खबर आई फुटबॉल में और बड़ा सेलिब्रेट किया गया इस खबर को। और मैंने आते ही सईद मोहम्मद अवैस को मुबारकबाद दी और उन्होंने उस मुबारकबाद को कबूल भी किया। ही वॉज ग्रेट एंड काइंड इनफ टू एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशंस। बट द पॉइंट इज़ कि हम सब जो फुटबॉल के फैंस भी हैं, आई थिंक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है फुटबॉल से। उसके बाद आपसे बात करेंगे, आज एक ज़बरदस्त मुकाबला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, जैवलिन के क्वालिफायर्स हैं और अरशद नदीम का भी आज शाम को मुकाबला है। लेकिन उससे पहले मोई शाह साहब अभी हमें बता रहे थे कि जो दूसरा ग्रुप है उसमें मुकाबले शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 3 लोग हैं जो अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं उस ग्रुप। इस बारे में भी ज़रूर आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। मेहमानों से तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। यू लुक वेरी नाइस, थैंक यू। बिग चेंज टुडे। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैंने भाई नहीं कहा था ना, मुझे मुबारकबाद मैंने आपको दी है, मुझे बीच में लेके मतलब आप पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है आपका? नहीं, पाकिस्तान से ताल्लुक है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स चेंज कर चुका हूँ। स्पोर्ट्स अगर चेंज भी कर ली तो टीम तो पाकिस्तान की है। नहीं, मैंने तो इसलिए पाकिस्तान की मुबारकबाद टीम दी है, मैं थी। सीनियर के साथ था ना, तो ये टीम डिजर्व मैंने करती तो है। ये बात ही नहीं की कि आप वहाँ मैं स्पोर्ट्स चेंज कर चुका हूँ, वापस उसी भाई मैंने तो स्पोर्ट्स आते में आ हुए- चुका जीते हूँ। हुए दिन तुम ऐसे अपने ऐसे आप को मतलब अलहदा अपना कर रहे हो। रोना हो गया। अब मैंने आते हुए कैमरा वो भी प्यार से बात करें, क्लास लेगा। मैंने हमारे सिक्योरिटी वाले को मुबारकबाद दी, मैंने अपने आप को मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान फुटबॉल में जीता है। लेकिन खैर अवैस किसी और तरफ ले गए इसको। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजिया कार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान की। बड़ा कांटेदार मुकाबला था। सना मीर वॉज ग्लूड टू हर सेल फोन और वो जो है आखिरी ओवर्स देख रही थी। मुझे याद है कि कल क्या हो रहा था, बट इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई एम सरप्राइज विद बांग्लादेश। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरीके से वो आए हैं इस मैच में, बहुत ही एग्रेशन नज़र आया। और वो एक होती है ना अप्रोच जिसमें यू हैव नथिंग टू लूज़, वो नज़र आया बांग्लादेश का। वो फुल एग्रेशन के साथ आए। 4 चेंजेस करने के बाद आप एक टीम को हराते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती। नसूम अहमद बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की। लितन दास की कप्तानी को भी आपको सराहना पड़ेगा। जब से कैप्टन बने, अवे सीरीज़ भी बांग्लादेश काफ़ी जीता है और जो ओवरऑल एक टीम स्पिरिट है वो नज़र आई। आसान नहीं होता जब आप जिस तरह का पिछला मैच ये श्रीलंका से हारे हैं, उसके बाद एकदम से ऐसा वापस आके परफॉर्म करना, पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी स्ट्रैटेजी में कमी नज़र आई। 3 ऑलराउंडर्स उन्होंने खिला दिए। करीम जन्नत भी खेलते हैं, गुलबदीन भी खेलते हैं, उमर ज़ई तो खैर फॉर्म में, और उसकी वजह से वो एक बैटर अपना बिठा देते हैं। तो ये चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया बांग्लादेश ने। और यूएई को भी इसीलिए साथ ही मैं मैच को लाना चाहूँगी कि यूएई हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़ आइदर। पाकिस्तान का फोकस अगले मैच के ऊपर ना हो। बहुत सी डिस्ट्रैक्शन हुई है और बहुत यंग टीम है हमारी, तो आई होप कि हम उस डिस्ट्रैक्शन को हटा के इस मैच पे फोकस करें, क्योंकि यूएई पिछला मैच बहुत अच्छा खेल के आया है। बिल्कुल। ओमान आपने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी अफगानिस्तान के बारे में। मुझे याद है जब आप मैच भी देख रही थी, हम इकट्ठे ही थे, आपने कहा कि रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में आप पॉइंट आउट कर रही थी
تو اب آپ کو لگتا ہے کہ آل دو ہم نے بیچ میں بڑے اچھے بیٹرز کی پرفارمنسز دیکھی ہیں لیکن ایک بار پھر سے وہ ریلائنس ان کی وہی ایک یونیورسل فیکٹر پہ چلی جی، اور کل 35 رن انہوں نے کیے پر 31 بالوں پہ، اور جب تک رحمان اللہ گرباز اوپر سے پراپر سٹارٹ نہ دیں جیسے 50 رن 30 بالوں پہ، تو افغانستان کہیں نہ کہیں بیک فٹ پہ رہتا ہے، کیونکہ راشد خان خود بھی بیٹنگ میں بڑا نیچے آتے ہیں، عمر زئی کو بلا وجہ نیچے لا رہے ہیں، اتنی اچھی وہ فارم میں، ان کی فارم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو افغانستان کی طرف سے اسٹریٹجی میں کافی کمی ہے، شاید وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، پر ہیٹس آف ٹو بنگلہ دیش، جس طرح سے ان کی اسٹریٹجی نظر آئی، فاسٹ بولرز نظر آئے، تسکین کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں، مشرف مستفیض ہمیشہ جس طرح سے وہ پرفارم کرتے، تو بہت ہی اچھی ایک ٹیم یونٹی ان کے اندر نظر ٹیم یونٹی تو ہے. اور میرے خیال سے جس طرح کل وہ جیتے ہیں اور جو ایک مومنٹم نظر آ رہا تھا، جو باڈی لینگویج تھی بنگلہ دیش کی، وہ بہت ہی زیادہ آئی تھنک انسپائرنگ تھی. جس طریقے سے جب وہ وکٹس لے رہے تھے، بات کر رہے تھے ایک دوسرے سے. لیکن موئز شاہ صاحب، اب مجھے پتا آپ ہنس پڑیں گے، لیکن ایشیا کی دوسری بیسٹ ٹیم کہا جا رہا تھا، تو پتہ نہیں وہ ٹیگ کس طرف چلا گیا. دیکھیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو بیسٹ ٹیمز ہوتی ہیں ان کی بیٹنگ لائن بڑی سٹرانگ ہوتی ہے، اور بہت ہم نے ان کو ٹرائی سیریز میں بھی اور یہاں بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹنگ لائن اپ میں وہ دم ہی نہیں ہے کہ جو تقریباً ایک 150 اراؤنڈ بھی کر سکے. لگے ان کے لیے بڑا اچھا اپرچونٹی تھی. میں آپ کو بتاؤں، اچھی ٹیم کمبینیشن کے ساتھ بنگلہ دیش نہیں کھیلا، ضرور فائٹ کی، بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا، جو گیون ریسورسز تھے ان کو فلی یوٹیلائز کیا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ پانچواں بالر سیف اور ان کے شمیم، ان دونوں نے 4 اوور کی اور 55 رنز دیے. بالکل. اب اگر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اسپیشلسٹ ایک بالر ہوتا تو یہ تو میرا خیال ہے 100 اور 120 تک بھی نہ جا سکتے یہ افغانستان کی ٹیم. پھر آپ جس طرح نسیم اللہ کی اوپر سے زبردست قسم کی، میں تو بہت کم اسپنر دیکھے ہیں کہ جو کم از پاور پلے میں اتنی زبردست قسم کی بالنگ، کنٹرول بہت اچھا تھا، کنٹرول بہت، اتنا انہوں نے نپی تلی جس کو کہتے ہیں نا بالنگ کی، کہ بالکل روم نہیں دیا، ہلنے نہیں دیا بیٹسمین کو. کہ آپ حالانکہ یہ دیکھیں افغانستان کے خلاف ہے ان کی پرفارمنس، افغانستان کے اپنے اسپنر کتنے مطلب ہائی کلاس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے پاس اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اچھا ہے، وہ اسپن ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسپن ڈپارٹمنٹ کے ہونے کے باوجود ایک اسپنر نے ان کو نہیں کھیلنے دیا. تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جس طرح کل بنگلہ دیش نے فائٹ کی، بنگلہ دیش واز دیئر فار اے پرپز. انہوں نے کہا کہ چلیں پہلا میچ تو ہم اچھا نہیں کھیل سکے، اس میچ کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اور بالکل وہ جیتے. دے آر ویری مچ ان دا ٹورنامنٹ ناؤ، اور ہوپ فلی مجھے تو یہی لگتا ہے جس طرح سری لنکا کھیل رہا ہے اور جس طرح ان کے پاس ریسورسز ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس جو وہ بڑی اچھی طرح کلک کر رہے ہیں، تو وہ بھی افغانستان کو ہلنے نہیں دیں گے. تو بنگلہ دیش اور سری لنکا اس گروپ سے آگے آتے نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سعید محمد اویس، بہت ساری بات کی گئی افغانستان کے بارے میں، انہوں نے بنگلہ دیش سری لنکا کے میچ کا حوالہ دیا. اس میں بھی آئی تھنک سری لنکا پلیڈ پورلی، دے ور لکی انف کہ جو تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر پرفارمنس ہو گئی تھی. بٹ اوور آل بنگلہ دیش کے بارے میں ہم نے بہت بات کی ہے کہ کلک نہیں کر پا رہے، وہ بھی ایک ینگ سائڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بٹ کل تو وہ بہت ہی کلینکل لگے، اور اسی وجہ سے شاید میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان اب کوالیفائی کرے گی. یار بنگلہ دیش کی بالنگ یونٹ کی تو آپ سب نے بات کی، لیکن مسئلہ ان کی بیٹنگ یونٹ کا اوپنرز کا تھا. تنزید کی بات کریں، سیف کی بات کریں، وہ پرفارم نہیں کر پائے اس سے پچھلے میچ کے اندر بھی. جس طریقے سے کل فائر پاور ایک سٹارٹ انہوں نے دیا، میں حیران اس چیز پہ تھا کہ افغانستان کے پاس ون آف دی بیسٹ اسپنرز موجود ہیں دنیا کرکٹ کے، اور وہی اسپن بالنگ ہونے کے باوجود وہ اسپن کے خلاف زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پایا. مجھے پتہ ہے تاسکین نے جس طریقے سے کل بال کروائی، اگر آپ اس کی وہ اپنا بات کریں، چاہے سوئنگ کی بات کریں، چاہے اس کا کنٹرول بات کریں، جس طریقے سے وہ کرتا ہوا ہے، پریشر نظر آپ کو آ رہا تھا کہ ماؤنٹ کرے. لیکن سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ آپ کا جو اسپن بالنگ، آئی گیس نصر نام تھا، کیا نام تھا، لیفٹی ان کا اپنا جو لڑکا جس نے ڈیبیو بھی آلموسٹ میں کہتا ہوں دوسرا تیسرا میچ ہے اس کا، جس طریقے سے اس نے کل ٹارگٹ کیا، 4 اوور کے اندر صرف 11 رنز دیے ہیں. نسروم دیٹ شوڈ کہ ان کا کتنا، دیٹ شوڈ کہ کتنا زیادہ ان کا کانفیڈنس تھا. کیونکہ جس طریقے سے بنگلہ دیش ٹیم آپ کو پتا ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر آئی تھی، ایک بات کی جا رہی تھی گروپ آف ڈیتھ ہے، یہاں سے افغانستان یا سری لنکا ہی شاید کوالیفائی کرے. ان کا مسئلہ چل رہا تھا، لنٹن داس پرفارم نہیں کر پا رہے. پھر بیچ میں بھی آپ دیکھیں تو جو 1-2 اوورز انہوں نے جو 3 سے 4 اوورز آپ کے پارٹ ٹائم اسپنرز نے آ کے کیا تو اس میں ان کو مار پڑی ہے. لیکن افغانستان کی ایک چیز سمجھ مجھے کل خود نہیں آئی، ٹراٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حامد حسن باہر بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کی بیٹنگ کے اندر جس طریقے سے کپتان نے بھی کہا کہ آپ کی بیٹنگ کو اگر آپ دیکھیں نیچے جا کے وہ پرفارم کر رہے ہیں. کریم جنت اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے اس نے پیچز کے اندر پرفارم کیا ہے، لیکن وہ سچویشن تھی جب آپ راشد خان کو پروموٹ کرتے اس وقت کہ آپ جا کے اپنا جو کرکٹ کھیلتے ہیں اس پہ کھیلیں.
آپ پھر کریم جنت کے ساتھ گئے ہیں, وہ پریشر کے اندر آپ کو نظر بھی آئے, بیٹنگ کے اندر آپ کے پاس دوسرے اینڈ پہ وہ پلیئر تھا نہیں جو کہ ریش شاٹس کھیل کے کہتے ہیں نا کہ اگریسو ایک شاٹس لیکن کھیل کے ٹیکٹیکلی بھی تو نکالتے غلط ہوئے نا. ویسے فضل حق فاروقی جو ہیں وہ ایک لیفٹ آرم فاسٹ بولر بڑے زبردست ہیں, لیکن میں یہ ضرور سوچوں گا کہ بنگلہ دیش کے پاس اپنے اتنے اچھے ہیں کہ دیر بی مور سوٹڈ ٹو پلے لیفٹ آرم فاسٹ بولرز. اس کی بجائے جو نبی آپ کے پرائمری بولر, آپ ان سے صرف 2 اوورز کراتے ہیں, تو مطلب آپ یار ڈسٹریبیوٹ بھی نہیں کر پائے اوور صحیح. افغانستان, آج کی افغانستان یا اس افغانستان 2012 کی بات کر رہا ہوں, وہی کپتانی کے اندر جو بینچ پر بیٹھا ہوا ہے, کنفیوژن کس چیز کی لگتی ہے, جب ان کو مار پڑتی ہے ان کی یہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. یہ آپ پوری ٹیم کو دیکھ لو, پینک بٹن ان کا آن ہوتا ہے. راشد کو بھی آپ دیکھو آف دا فیلڈ جو وہ کرتے ہیں. اس سے پہلے نوروز منگل تھے, آپ کو یاد کپتانی کی بات ہو, ون آف دی بیسٹ کپتان میں کہتا ہوں افغانستان کو آج تک ملا, اس جیسا ابھی تک ان کے پاس آیا نہیں ہے. اس کا بھی یہ ایشو تھا, جہاں پر ان کو مار پڑتی تھی وہاں پر ان کے پاس شاپور ایک زادران لیفٹ آرم پیسر ہوتے تھے, تگڑے پیسر, اس کو وہ 2 اوور کروا کے ہٹا دیتے جو سیٹ بالر ہے. مجھے نہیں پتا کہ شروع سے اسپن ڈومینیشن پہ کیوں جاتے ہیں. کل وکٹ ایسی تھی, ابو دھابی کی وکٹ کرتی ہی سوٹ زیادہ بیٹنگ کو ہے, وہاں پر ہائی سکور گیم ہوا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پیسرز جو سیم کو ہٹ کرے گا اس کو سپورٹ کرے گی, وہ اسپنر زیادہ ڈومینیٹ نہیں کرتے ایز کمپیئر ٹو بیٹسمین. آپ اتنا اسٹرانگ اسپن یونٹ ہونے کے باوجود آپ کے کلولیس تھے بیٹسمین. آپ دیکھو کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ اسپن کو کیسے کھیلنا ہے. جس طریقے سے کل وہ جو لیفٹ آرم اسپنر کی بات کر رہے ہیں, اس نے جو بال کروایا اس کو خاص کر کے اوپنرز کی بات کریں, کیونکہ وہی سیٹ بیٹسمین تھا افغانستان کی پوری لائن اپ کے اندر. دیٹ شوز کہ آپ کتنے کانفیڈنس میں تھے اس میچ میں جانے سے پہلے. گرباز کی بات کریں, جتنا وہ انڈر پرفارم اس وقت کر رہا ہے, شاید میں جتنی افغانستان کی میں نے ٹیم دیکھی ہے, جتنا ان کے پیچھے فائر پاور ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے بینچ لائن اپ کے اوپر, لیکن زیادہ ٹیسٹ نہیں ہوا. آئی گیس آپ کو گرباز کو یہاں تو پھر ریسٹ دینا پڑے گا. آلموسٹ ٹورنامنٹ سے باہر تو نہیں ہے, سری لنکا کے خلاف آپ نے میچ کھیلا, لیکن وہاں پر نسانکا بیٹھا ہوا ہے, جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہا ہے, ان کا مڈل آرڈر تھوڑا سا آپ کو وہ لگتا نہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹرانگ, جو کہ ہونا چاہیے, لیکن آسان نہیں ہے ٹورنامنٹ میں واپس آنا. غلطیاں آپ نے کی ہیں, جس طریقے سے اوبیسلی ہم کیمرے پہ نہیں کہہ رہے, ٹراٹ کے آپ دیکھ رہے تھے جو منہ سے الفاظ بھی نکل رہے تھے, فیس ایکسپریشن ان کے تھے, دیٹ شوڈ کہ آپ کی ٹیم کا جو بھی اپنا پلان آپ لے کے گئے تھے وہ نہیں کام ہوا. لیکن ویسے ایون گرباز کی بھی اگر بات کر لیں تو تقریباً 73 T20 انٹرنیشنلز وہ اب تک کھیل چکے ہیں, 1800 سے زیادہ رنز کی ہیں, 23 کی صرف ایوریج ہے, اسٹرائک ریٹ 132 کا ہے. اوکے اٹس گڈ بٹ اٹس ناٹ امپریسو, کہ جس کی وجہ سے وہ ہائپ بنی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں رحمان اللہ گرباز کیا کر دیں گے. شپنزائی لیگ ٹھیک ہے, آپ نے بھی اس پہ بات کی, میں نے بھی کی, ہمارا ایک ہمارے اپنے دوست ہیں جو ادھر کر کے ہیں. بیک اینڈ پہ دیکھو اوپنرز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ گرباز کا ایک اتنا زیادہ فیم وہاں پر ہے کہ اس کو ابھی تک کوئی لے نہیں سکا اس کی پوزیشن. لیٹس بی فرینک, مطلب آپ سوچیں ہمارے ملک میں ہوتے تو ہم نے 130 والوں کو باہر کر دیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے اس سے پہلے لڑائی کس سے تھی؟ شہزاد سے. یاد ہے جو وکٹ کیپر بیٹسمین تھا, جو معاملہ ہوا وہ ڈراپ ہوا, گرباز بیچ میں آیا. گرباز کے پیچھے بھی حشمت اللہ زئی تھے, مجھے نہیں پتا آج تک وہ کدھر گیا, بیچارہ واپس ہی نہیں افغانستان ٹیم میں آیا. لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے, آپ کو اس لابنگ کو توڑنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے جا کے ڈومینیٹ کرنا ہے تو بھائی وہ لابنگ والا سسٹم توڑیں. کل میں شاید کسی سینئر کو بھی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ کلاس کرکٹ سٹرکچر نہیں ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ سٹرکچر بہت اچھا ہے ان کا, یہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ان کی 4 ڈے کرکٹ ہوتی ہے, لیکن ان کا جو ینگ پلیئر ہے جو انڈر 19 کھیل کے آ رہا ہے, وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتا 4 ڈے کرکٹ. وہ کھیلتے شپنزائی لیگ ہے یا وہ کھیلتے T20 ان کی کابل لیگ ہے, وہ دوسری طرف جانا ہی نہیں چاہتا. ان کے پاس بیک اپ پلیئرز ہیں. مسئلہ یہ جو 2-3 آپ نے سٹارز بنائے ہوئے ہیں, اگر آپ ٹورنامنٹس بڑے جیتنا چاہتے ہو, ان سٹارڈم کو تھوڑا سا توڑو, اور پلیز پیچھے جو بیک اپ پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ آنے دو. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن بڑے اب آج کے میچ کی اگر بات کر لیں تو لگتا ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ تو شاید چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کچھ ہو نا. مطلب ان کے جو لٹرلی ان کے کرکٹ ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ UAE will go in as favorites. مطلب آپ اندازہ لگائیں, اور ایک سٹیٹمنٹ ہے UAE believe that they can cause an upset, یہ کہا وسیم جعفر نے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تو ہمیں ویسے ہی ڈاؤن اینڈ آؤٹ کر چکے ہیں اس میچ. دیکھیں یہ سارے ٹیکٹکس ہیں, پریشر ٹیکٹکس ہیں, کیونکہ آلریڈی ٹیم کافی زیادہ پریشر میں ہوگی. جس طریقے کی سچویشن بنائی گئی, اب آپ کے چیئرمین صاحب جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ICC کے, وہ سٹینڈ لے رہے ہیں, اس پہ ICC سنے گا نہیں سنے گا, میچ کھیلنا ہے نہیں کھیلنا. یہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے یہ پلیئرس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور آلریڈی آپ پچھلا میچ اتنا برا ہارے, میرا نہیں خیال کہ یہ ینگسٹر سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسا میچ ہاریں گے انڈیا سے, کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کھیلے نہیں کرکٹ, تو ان کے دماغ میں تھا کہ ہم بڑا تگڑا مقابلہ کریں گے, وراٹ بھی نہیں ہے, روہت بھی نہیں ہے. تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا گلوبل سٹینڈرڈس کی, کرکٹنگ سٹینڈرڈس کی, وہ چاہے پلیئرز ہوں, آفیشیل ہوں, سلیکٹرز ہوں, ادھر میں بہتر ہونے والی ہے. ہم یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ باقی دنیا کہاں پہ چلی گئی ہے. اگر ان کا ینگسٹر ابھیشیک شرما آ رہا ہے تو وہ کتنے میچز کھیل کے اور کس طرح کی کرکٹ کھیل کے آ رہا ہے. ہم لوگ نہیں ویسا پروڈکٹ بنا سکے, اور ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے.
हाँ, हम ओकेजनली रेयरली कभी कभी ऐसी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं कि हम इंडिया को अपसेट कर देते हैं, बट अगर कंसिस्टेंटली देखा जाए तो हमारे सिस्टम्स, हमारे जो तैयारी है, जो हम प्लेयर्स को पे करते हैं, कितना अर्सा तो हम कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉब्लम हमारे रहे, अभी भी हमारे पास एक कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं है। इस तरह की हम हरकतें जब करेंगे तो आपको क्या लगता है आप इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करते रहेंगे? और यूएई को आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग सही कह रहे हैं, बट T20 क्रिकेट के अंदर 2 से 3 परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं। अगर 2 अच्छे बैटर्स ने खड़ा हो गए और 1-2 बॉलर्स ने अच्छा स्पेल कर दिया तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। तो मेरा सिर्फ कंसर्न आज के मैच में है कि क्या पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो मैच्योर इनफ हैं टू पुट ऑल दिस असाइड एंड फोकस ऑन दिस मैच। दैट इज़ माई ओनली क्वेश्चन। अदरवाइज ऑब्वियसली ऑन पेपर यूएई की टीम को हम पिछले 2 हफ्तों में 2 दफ़ा हरा चुके हैं, तो ऐसा मसला नहीं है, बट सिर्फ अभी मेंटली प्लेयर्स क्या उस जोन में हैं कि नहीं। बिल्कुल। मोहित शाह साहब, आप भी एग्री करते हैं कि ज़रा मेंटल प्रेशर से अब लड़ना होगा टीम को? जी, इन्होंने अच्छी बात की और हकीकत भी यही है कि जो प्लेयर का एक होता है ना वो माइंड सेट, या उसका जो एक ये समझे कि मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो बड़ी रिक्वायर्ड होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ कोई भी पाकिस्तान के प्लेयर्स के दिमाग में नहीं आएगी कि जो होता रहा है पिछले कुछ दिनों में, और फुल फाइट करेंगे। और अगर मैच होता है तो बड़ी अच्छे तरीके से ये फाइट करेंगे और बड़ी इजी। मैं ये नहीं समझता, देखें T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट में आप प्रिडिक्शन करना या पहले बताना कि जी ये हो जाना है वो हो जाना है, अच्छा नहीं लगता। फिर भी ऑन पेपर मैन टू मैन, प्लेयर टू प्लेयर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है यूएई की टीम में और पाकिस्तान की टीम में। तो कोई मसला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को जीतने में यूएई से, और पाकिस्तान को राउंड ऑफ 4 में जाने के लिए। और मैं होपफुल हूँ कि पाकिस्तान अगर मैच हो गया तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा खेलेगा और बड़ा वन साइडेड मैच होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखते हुए और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो मैं ये समझता हूँ कि उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है और उनकी क्वालिटी है वो बहुत बहुत आला है। सिर्फ ये है कि वो मेंटली कितने टफ हैं और इस वक्त वो मेंटली किस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो देखने की ज़रूरत है। अच्छा मोहित शाह साहब, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग अब बात कर दी है कि आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन तारीख यही बताती है कि जब हमारी टीम सबसे ज़्यादा अंडर प्रेशर होती है तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस निकल के बाहर आती है। इसमें कोई शक नहीं है। देखें, हम जब दीवार की तरफ हमें किया जाता है ना, तो हम मुड़ के वापस और बड़ी कैसे और मतलब सही पावरफुली हम वापस आते हैं। ये नहीं है कि हम दीवार से लग जाते हैं, बल्कि दीवार से वापस आते हैं और सामने वाले को फिर छोड़ते नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तान का और हमारी टेम्परामेंट है, नेशन का भी टेम्परामेंट है कि फिर हम नहीं छोड़ते और हम आखिर तक फिर जाते हैं। मुझे ये आप मैं यकीन करें, मैं बिलीव कर सकता हूँ कि अब अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट आगे चलता है और पूरा होता है तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में देखने वाली होगी। जो शायद अभी तक पाकिस्तान परफॉर्मेंस नहीं दे सका, वो भी परफॉर्मेंस पाकिस्तान देगा। जो प्लेयर नहीं दे सका वो भी देगा, क्योंकि अब वो एक फीलिंग उनको में आ रही है कि उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। यहाँ परफॉर्मेंस देना उनके लिए चैलेंज बन गया है, तो वो मेरा ख्याल है पीछे नहीं हटेंगे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जी सैयद मोहम्मद अवैस, आज हमारा मुकाबला आपसे, आपका हमारे से है। ये पिंक तो वो पहन के यूएई का पिंक है भाई। अच्छा, तो ये चलेंगे, ये ऐसे कर लेते हैं। तो ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली देख रहे हैं या आपको लगता है सेम साइड के साथ ही जाने लगे? यार अगर पहले यूएई पे आना चाहें तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनके शराफों की बात करूं, वसीम की बात करूं, वो ओपन अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा रिलक्टेंसी है कि आसिफ लाला बीच में आके परफॉर्म करेगा, जो कि अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाया। अब इंजरीज़ हैं इनके पास, ज़हूर खेल नहीं रहा जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर अपना मैं कह सकता हूँ एक्सपीरियंस्ड एक पेसर है इनके पास। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्यन लकड़ा एक बड़ा तगड़ा था जो कि शायद इनको अच्छा मिडल ऑर्डर के अंदर एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाता। वो लड़के हैं नहीं, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओमान के खिलाफ। ओमान ने आई गेस फर्स्ट टाइम एशिया कप के अंदर है, इससे पहले तो वर्ल्ड कप खेलता रहा, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं उन्होंने। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बॉलिंग चली थी, वो माने ना माने ठीक है, उस दिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान स्ट्रगल किया, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, विकेट टू विकेट। जिस तरीके से वो लेफ्ट आर्म पेसर की बात करें, अच्छा उन लोगों ने पाकिस्तान को फंसाया। अपनी बात करें तो आई फील शायद सुफियान मुकीम को आपको बिठा के आपको हारिस रऊफ लेके आना पड़ेगा। दुबई विकेट ऐसी है जहाँ पर रिवर्स स्विंग होता है। आपको लेटेस्ट स्टेज के अंदर आपको ऐसा बॉलर चाहिए जो टेरवे क्विक की बात करते हैं। इस वक्त आपके पास 4 बॉलर्स हैं। शाहीन आप फुल टाइम बॉलर बात कर लें, फ़हीम अशरफ आप सो कॉल्ड ऑलराउंडर, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने उसको सिर्फ 2 ओवर देने हैं, कभी देने भी नहीं है। 20-25 उसने आके ठीक है वो कर रहा है, अच्छी बात है। उसके अलावा आपके पास
ابرار ہے یا چوتھا آپ کے پاس نواز ہے. اگر یہ چاروں نہیں چلتے, سفیان بھی تھا آپ کے پاس, اگر اسپن بالنگ نہیں چلتی تو آپ کے پاس بیک اپ پلان کیا ہے؟ بیک اپ پلان آپ کا باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو لے کے آپ کو آنا پڑے گا. بیٹنگ میں آپ چینجز کر نہیں سکتے ہو کیونکہ اس سٹیج پہ پہنچے ہوئے جہاں پر آپ نے اپنا ٹورنامنٹ بچانا ہے. لیکن تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا. سائم ایوب اب آج رینکنگز بھی آئی تو ہی از ناؤ دا نمبر 5th ان ICC T20 آل راؤنڈرز, تو تھوڑا سا کانفیڈنس ہوگا. لیکن اگر رنز نہیں ہو رہے تو آئی ڈونٹ تھنک وہ کانفیڈنس اس طرح. میں یہ بات کر رہا ہوں کانفیڈنس کس چیز پہ ہے. میں لیٹس بی فرینک ہے, میں بالر نہیں ہوں, میں بیٹنگ آل راؤنڈر ہوں, ناٹ اے بالنگ آل راؤنڈر. آپ نے بیٹنگ میں پرفارم کرنا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا کانفیڈنس آتا ہے کہ یار میں بال میں تھوڑا بہت نہیں کر رہا بیٹنگ میں, لیکن وہ اسٹرگل فیس پاکستان کی جاری ہے. آپ اوپر سے اسکور نہیں کرو گے, مڈل آرڈر اتنا سسٹینیبل نہیں ہے, پھر نام لیں گے بابر رضوان کا کہ چلو بابر تھا, یا چلو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, پتہ ہے یار کچھ نہ کچھ کر کے ایٹ لیسٹ ایک سائڈ جون سی آپ کی بچی رہے گی, وہاں سے کنسٹرکٹڈ اننگز کچھ نہ کچھ کھیلتے رہیں گے. آپ کے پاس وہ ہے نہیں. آپ نے سارا ریلائنس کرنا ہے ان لڑکوں پہ. اچھی بات ہے صاحبزادہ فرحان کی بات کرو, وہ فارم میں آپ کو نظر آیا. حارث کی پوزیشن پھر بات ہو رہی تھی کل کہ اس کو چینج کریں, لیکن شعیب بھائی والی بات کروں گا, یہی پوزیشن ہے, اس نے کھیلنا ہی ایسے. بالکل ایسے ہی آپ نہیں چینج کر سکتے. آپ کتنی تبدیلی کر لیں گے. لیکن میرے خیال سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ہم سب امید کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ آج بڑا ایک تگڑا میچ کھیلے گی, اس کو جیتے گی, اور اس کے بعد اپنے آپ کو زون میں لے کر آئے گی. جو بڑا مقابلہ ایک بار پھر اتوار کو ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین. آف کورس کنڈیشن یہی رہے گی کہ آج پاکستان اپنا میچ جیت کر کوالیفائی کرتا ہے انشاءاللہ. تمام تر ایکشن آپ ETV اسپورٹس پر 7:30 بجے سے آنورڈز براہ راست دیکھ سکیں گے. ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پہ آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ ضرور کرتے رہیں گے. اب کچھ مزید خبریں ہیں جو شامل کرنی ہے. اس میں سب سے پہلے تو سیف انڈر 17 کے بارے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا, تو a good win ہے, it's a good win. I think we should celebrate it. میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں کب نہیں. لیکن 4-0 ویری گڈ. دیکھیں ہمیشہ جب آپ بات کرتے ہیں انڈر 17 انڈر 19 لیول پہ پاکستان نے ڈومینیٹ کیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی سیف چیمپئن شپ کے اوپر آپ کی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچی, فائنلز تک پہنچی. مسئلہ اس کے بعد آتا ہے جہاں پر آپ لڑکوں کو انڈر 23 اور سینئر ٹیم کے لے کے جاتے ہیں. بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں بیچ میں, چاہے فزیکل فٹنس کی بات کریں, پراپر فرینڈلی میچز کی بات کریں, لیکن وہاں پر دیکھیں آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں انڈر 17 کے لیے پریپریشنز کے لیے. یہاں پر دبئی اپنا یہاں لگا ہوا تھا کیمپ. کچھ پلیئرز آپ کے ناروے کپ کھیل کے آئے تھے, کچھ انگلینڈ گئے ہوئے تھے کھیلنے کے لیے, وہ ایکسپیرینس کیری کر کے یہاں پر آئے. کل جس لڑکے نے ہیٹ ٹرک سکور کی, اچھی بات تھی, وہ ہمارے کیمپ کا حصہ بھی تھا. تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ان کے لیے میں کہتا ہوں سیکھنے کا ایک موقع تھا. یہاں پر پاکستان نے بہت زبردست ڈومینیٹ کیا ہے. شری لنکا میں جا کے اوپننگ میچ تھا, یہاں پر 4-0 سے جیتنا. کیونکہ سیریس نوٹ بات کریں تو سال اگر پورا میں دیکھوں پاکستان سینئر ٹیم کی بات کروں, چاہے انڈر 23 کی, ایک گول شاید انہوں نے سکور کیا تھا. آپ کا وہ سادے الفاظ میں کہتے ہیں انڈا نہیں ٹوٹ رہا تھا کہ آپ کو گول سکور چاہیے, واپس کانفیڈنس ٹیم کو لے کے کنگ پیئر پہ تھے آپ. لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا. دیکھیں جہاں ٹیلنٹ کی بات آتی ہے نا, انڈر 17 ہو انڈر 19 ہو, یہاں آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے, اور وہ ٹیلنٹ پاکستان دکھاتا ہے ہر جونیئر لیول پہ. میں کہتا ہوں ہر سپورٹس میں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں آپ انڈر 19 کراس کرتے ہو نا, وہ میری بات کے ٹرانزیشن کیسے کریں, وہاں بنانے کی بات آتی ہے. آپ پلیئر کو کس طرح بنائیں گے, تو وہ کانسیپٹ ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. ایک پلیئر کو بنانا کس طرح ہے, ہر سپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ میں صرف فٹ بال کی بات نہیں کر رہا ہوں. فٹ بال آپ کے انڈر 17 انڈر 19 انڈر 15 بیسٹ ان دا ورلڈ ہوں گے, لیکن وہ بس وہیں تک ہوتے ہیں. ٹیلنٹ انہوں نے دکھا دیا. اس ٹیلنٹ کو آپ نے بنانا ہے نا, تراشنا بھی ہے نا اس ٹیلنٹ کو. تو وہ تراشیں کس طرح؟ کیا آپ کے پاس کوچز ایسے ہیں کہ وہ تراش سکیں؟ کیا آپ کے پاس انوائرمنٹس ایسی ہیں کہ وہ تراش سکیں؟ کیا آپ کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر آپ اس ٹیلنٹ کو دیتے ہو اتنا جتنا ریکوائرڈ ہے کہ تاکہ وہ اچھا بن سکیں؟ کیا آپ ان کو فائنانشیل کوئی گارنٹی دیتے ہو؟ کوئی اس طرح کا ان کے سیٹ اپ آپ کا ہے کہ ان کے پاس اتنا کم از کم بیک آف دا مائنڈ یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ یار ہم اس کیریئر میں تباہ نہ ہو جائیں, برباد نہ ہو جائیں, کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, فٹ بال کھیلنا ہے اور پھر جا کے وہی ہے کہ جلیبیاں پھر جا کے تلنی ہیں, اور جا کے آپ کو پتہ ہے پچھلی بالکل جی ایک سٹوری ہمارے پاس آئی تھی, وہ چلی تھی اس طرح. اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو مطلب ہے سسٹم کو حل کرنی پڑتی ہیں. وہ سسٹم ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ بنتا ہے, پلیئر بھی تیار ہوتا ہے, آپ کا وہ پلیئر پھر دنیا پہ رول بھی کرتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کوئی اکا دکا ہی بار انٹرنیشنل فگر نکلتے ہیں, اکا دکا سے زیادہ آپ کا ٹیم کم از کم آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ آئی تھنک ایک پازیٹیو نیوز آئی ہے, اور اگر پہلا ہی میچ جیت گئے ہیں تو اچھا ہے. ویسے خوش ہے, اندر سے دکھا نہیں پا رہا اس طرح سے, لیکن آئی تھنک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. بالکل. آئی تھنک شاہ جی کی بات کو ہی لے کے آگے چلوں گی کہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے, نہ پیشن کی کمی ہے, نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. کمی آ کے ہماری اسی بات پہ آتی ہے کہ جب کوئی پوٹینشیل ہم دیکھ لیتے ہیں, سامنے آ جاتا ہے, اس کو گروم کرنے کا ہمارا کوئی سیٹ اپ موجود نہیں ہے. ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ جتنے باقی ایتھلیٹس کو دیکھ لیں کتنے ویل گرومڈ ہوتے ہیں,
اس کے ساتھ آپ کو اپنا لانگ ٹرم گول شارٹ ٹرم گول سیٹ کرنے آتا ہے, اور پھر آپ کی پراپر جب آپ کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے آپ اپنی نیوٹریشن پہ کام کر سکتے ہیں, اپنی فٹنس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, ریگولر انٹرنیشنل گیمز کھیل سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کی طرف ہم آ ہی نہیں پاتے, ہم انہی چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. آج کون ہے کرسی کا پریزیڈنٹ, کون بن گیا, آج ہماری فیفا سے بین ہو گیا, کل کو وہ اتر گیا. تو ہمارے کوچ کون ہے, مینیجر کون ہے, ہمارے باقی ایشوز پہ اتنی انرجی لگ جاتی ہے, اتنی انرجی ان ایشوز پہ لگ جاتی ہے کہ جہاں انرجی لگنی چاہیے انفارچونیٹلی وہاں پر ہم گروم نہیں کر پاتے اپنے پلیئرس کو. بالکل ایسے ہی ہے. آپ فوراً بول پڑتے ہیں, میں تو مینیجر جنرلی کہہ خود رہا اترا ہے. ہوں, میں تو جنرلی خود اتر کے واپس اپنی پوزیشن پہ. میں تو جنرلی کہہ رہا تھا ایک, لیکن خیر پوسٹ بھی ایڈورٹائز ہوئی تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. لیکن جانے سے پہلے بڑی اہم گفتگو ضرور کرنی ہے. ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن کے کوالیفائرز, موئی شاہ صاحب تمام تر خبریں جو ہیں وہ رکھتے ہیں. اب تک انہوں نے 3 ہی لوگوں کو کوالیفائی کرایا تھا ایک گروپ سے. ہمارے گروپ کی باری شام کو آنے والی ہے. جی تقریباً اس وقت شروع ہونے والا ہے, یہی ہے تقریباً 4:45 PM پہ شروع ہوگا یہ سیکنڈ گروپ جو ہے بی میں. جو فرسٹ گروپ تھا جس میں نیرج چوپڑا بھی تھے انڈیا کے, ویبر بھی تھے اور ویگنر بھی تھے, یہ تینوں کوالیفائی کر گئے. جو جرمنی کے ہیں ویبر جنہوں نے سب سے اچھی تھرو کیا اراؤنڈ 87 کوالیفائنگ میں. پھر یہ پولینڈ کے ویگنر ہیں, انہوں نے بھی اچھی تھرو کی ہے اوور 45. اور پھر اس کے بعد چوپڑا نے کیا ہے 84.89 کچھ اس طرح کی ہے. تینوں مطلب اس مارک کو آگے لے گئے ہیں, مارک سے آگے چلے گئے ہیں جو کوالیفیکیشن کے لیے تھا فار فائنلز. تینوں فائنل میں ہیں. اب سیکنڈ گروپ ہے, بی گروپ میں ہے, وہاں سے کتنے کوالیفائی کرتے ہیں, اور گروپ آف 12 تو بننا ہے. پھر اگر کوئی کوالیفائی نہیں کر سکا تو بیسٹ تھروور جو ہوں گے وہ دے ول میک اٹ ٹو 12. واٹ از یور ایکسپیکٹیشن موئی شاہ صاحب, پہلی تھرو ارشد ندیم کی انجری کے بعد کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ انشاءاللہ ہی ول کوالیفائی فار دا فائنل, اور ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ اینڈ ریپیٹنگ ہز پرفارمنس وٹ ہی ہیز ڈن ان دا پاسٹ اولمپک میں جس طرح انہوں نے کیا. یہ بلکہ اس دن میں ان کے ڈاکٹر علی شیر باجوار جو ان کے ساتھ ہیں کہتے ہیں وہ اس قابل ہیں اس وقت بھی کہ 93 کو بھی وہ کراس کریں. تو ہوپ فلی انشاءاللہ تمام جو قوم ہے ان کے لیے دعا کر رہی ہے, اور ایک دفعہ پھر وہ گولڈ لے کے آئیں. یہ جو سٹیج ہوتی ہے نا محمد, یہ سٹیج بہت ٹف ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سارٹ آف اولمپکس, اولمپک میں بھی بلکہ کچھ ایسے ایتھلیٹ ہوتے ہیں کہ جو نہیں آ سکتے, اس لیے نہیں آ سکتے کہ اس کنٹری کو ایک سے زیادہ الاؤ نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ آ سکتے ہیں. اور یہ بالکل اوپن فورم ایک ہوتا ہے اور بہت ہی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا اونس ہوتا ہے موئی شاہ صاحب. آئی تھنک یہ جتنے بھی پلیئرس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لاسٹ ٹائم دے ور اپ اگینسٹ ارشد ندیم, دس ٹائم دے آر اپ اگینسٹ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم. تو تھوڑا سا ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کانفیڈنس لیول ارشد ندیم کا تو اس وقت بہت زیادہ ہوگا, لیکن تھوڑا سا جو ڈرا بیک ہوتا ہے نا جی, وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بہت زیادہ کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا ہوا. باقیوں نے ڈائمنڈ لیگ وغیرہ کھیل کے آگے ہیں, 2-3 ڈائمنڈ لیگ ہوئی ہیں, ان میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ارشد ندیم میں انجری کی وجہ سے وہ وہاں پارٹیسپیشن ان کی نہیں ہو سکی, تو وہ ایک تھوڑا سا ڈرا بیک ہے ان کے لیے. وہ کتنا ان کو مطلب ان کے رکاوٹ یا ہرڈل کریٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹریننگ کی ہے, پچھلے 1 مہینے کی بات میں کر رہا ہوں, جس طرح انہوں نے ٹریننگ کی ہے وہ کافی اچھی ٹریننگ کی ہے, اور ہوپ فلی وہ اچھا پرفارم کریں گے. جی اویس, کیا توقعات ہیں آج, کیا امید لگائی ہے آپ نے, کیونکہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ارشد ندیم آج پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. ان کا ویڈیو پیغام بھی کل بڑی وہ پازیٹیو باڈی لینگویج تھی ان کی. یار سبز لالی پرچم آپ ریپرزینٹ کرتے ہو کسی بھی کیپیسٹی کے اندر, اوبیسلی کہ دماغ میں اس وقت بات چلتی ہے کہ اس کو میں نے جتنا ہو سکے میں نے رائز اپ رکھنا ہے. اور جو اس نے اولمپکس میں کیا تھا ارشد ندیم نے, وہ آنے والی میں کہتا ہوں بہت سی نسلیں یاد بھی کریں گی. آسان چاہے نیرج چوپڑا جو بھی ہوں نہیں کمپیٹ کر سکتے. بہت بڑی آپ نے مثال قائم کی تھی انجری سے واپس آ کے, جو جیولن تھرو کے اندر آپ نے کیا. وہ آپ بھی اس نے ایک بات کر رہے تھے نا کہ آپ نے اگر دیکھنا کہ بچوں پہ جو اثر کیسے ہوتا ہے, اگلے دن سکولز میں جا کے دیکھ لو تو وہ کس طریقے کا سپورٹس آپ کو کرتا ہے. لیکن شاہ جی والی بات بالکل ٹھیک ہے, ڈائمنڈ لیگ آپ نہیں کھیل سکے, وہ بھی ایک ڈرا بیک ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ یار میں کافی ٹائم بعد اس کے اندر جا رہا ہوں. پر ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ اولمپک چیمپئن ہیں, سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ توڑا ہے, بیریئر پھر توڑے گا. اللہ کرے, دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اچھا پرفارم کریں. شام کو شاہ جی ہے نا اپنا, جی تقریباً یہی ٹائم ہے, اسٹارٹ ہو گیا شام کو, تو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک پاکستان کا, میں نے کہا نا کہ آپ نے ایک سپورٹس میں ان ینگسٹرز کے لیے امید جگائی تھی جو سپورٹس دب چکی تھی. شاہ جی والی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے. آنے والے ٹائم میں آپ نے بیک اپ تیار کرنا ہے, جو کہ ہم آج بھی بہت پیچھے ہیں, خالی اس میں نہیں بہت سے سپورٹس میں ہم پیچھے ہیں.
ये वक्त है कि हमें बैकअप्स तैयार करने हैं, नहीं तो अनफॉर्चुनेट है ये हिस्ट्री बन के रह जाएगी। जी सना मीर, क्या तवक्कुआत हैं? आई अंडरस्टैंड, जैसा कि मोइशा साहब ने अच्छी बात की कि जहाँ पर बाकियों को ये प्रेशर होगा कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से खेल रहे हैं, तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को भी होगा कि मेरे पे ओनस बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने का। बिल्कुल, आई थिंक वो तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इंटरनेशनल एथलीट होता है, बट जिस तरह की वो तैयारी करके जा रहे हैं, अपना प्रॉपर रिहैब में टाइम लिया, और अच्छी चीज़ ये है कि जल्दी नहीं की वापस आने में, कि पिछले टूर्नामेंट्स से पहले भी नज़र आ रहा था कि बेहतर हो रहे हैं, बट अपनी जो इंगेजमेंट्स थी उनको भी काफ़ी जगह पे छोड़ के, मुझे याद है मैं दुबई जब जा रही थी मैंने सुना था वो आ रहे हैं, बट फिर सुना कि नहीं वो अपने रिहैब पे फोकस कर रहे हैं, तो काफ़ी जो बाकी कमर्शियल इंगेजमेंट्स थी उनको छोड़ के उन्होंने अपने रिहैब पे फोकस किया, और आई होप कि उसका फल जो है वो खुद भी देखें और हम भी देखें, और हम उनको बहुत गुड लक विश करना चाहते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच सना मीर, आप हमें ज्वाइन करी थी। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। मोइशा साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ घंटों बाद ही एक ज़बरदस्त खबर आएगी कि अरशद नदीम इंशाल्लाह क्वालिफाई कर गए हैं। रिकॉर्ड थ्रोज भी हमें नज़र आएंगी, और लगता यही है कि वो अपना पर्सनल रिकॉर्ड जो है उसको भी अब बीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पुरुमीद है, और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करें कि अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीत कर लाएंगे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।